نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دے گا، اور جو شخص دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی دکھاوا کر دے گا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکلیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے دلوں اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اعمال کا دار و مدار پھر انسان کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ آج بظاہر دنیا میں ایک عمل انسان کا کتنا بھی بڑا اور کتنا بھی خوبصورت نظر آتا ہو، لوگوں کے دیکھنے میں وہ بہت ہی خوش کن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ جس عمل کے پیچھے انسان کی نیت اچھی نہ ہو۔ اگر کسی بھی انسان کا عمل محض اس لیے ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی خوب شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کی مشہوری ہو جائے، وہ نامور کہلائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، کوئی صلہ نہ ہوگا اس پر اس کے ہاں۔ اس کے برعکس اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور وہ کیا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوب شہرت کر دے گا۔ کس طرح کہ یہ ہے وہ دھوکے باز شخص جس نے بڑے بڑے اچھے کام محض دکھاوے کے لیے کیے تھے، اور اس کی نیت صرف شہرت کا حصول تھا، اس کے دل میں محض شہرت کی تمنا اور شہرت کی طلب تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اس کی ساری کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ کا نتیجہ یا اس کا سبب کیا تھا؟ لوگوں میں مشہور ہونا۔ اس نے جو بھی کام کیے وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کیے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو، یعنی شہرت کا طالب ہو اور ریاکار ہو، یعنی دکھاوے کے کام کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے اعمال کو کھول کر رکھ دے گا۔ قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا، جو کچھ انسان کے دل میں ہوگا، وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے گا، وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور وہ صرف سامنے ہی نہیں لایا جائے گا بلکہ ساری مخلوق کے سامنے لے آیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بارے میں غرور اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے یعنی قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا، اسے حقیر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں۔ تو عموماً انسان شہرت کس لیے چاہتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے۔ اور جب کسی اچھے کام کے پیچھے محض سیلف پروجیکشن مقصود ہو، صرف خود نمائی یا اپنی بڑائی کی طلب ہو، تو پھر وہ کام حقیقی معنوں میں اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارے دکھ درد میں، تمہارے بھلائی میں، تمہارے فائدے میں، تمہاری خیر خواہی میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، بلکہ دل میں اپنی بڑائی مقصود ہو اور لوگوں کی نظر میں بڑا بننا مقصود ہو، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مفادات کی طلب ہو۔ تو ایسا دھوکہ انسانوں کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے من سمع سمع اللہ بہ، جو دکھاوے کا شوقین ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ شوق پورا کر دے گا، اسے محض اس دنیا میں نہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان جس ارادے سے کام کرتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنی اللہ چاہتا ہے وہ بندے کو ناموری اور شہرت مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ناموری اور شہرت انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے برعکس اس انسان کے اندر کو کھول کے رکھا جائے گا، اس کا دوسرا رخ مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور وہاں اس کی رسوائی کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو دکھانا چاہتا ہے
تو بعض اوقات انسان دکھاوے کے لیے سے کوئی کام کرتا ہے لیکن دوسرا کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا اس کو، دوسرا اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس شخص کا ارادہ کیا ہے۔ تو دنیا میں کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، قیامت کے دن انسان کی اس دھوکہ بازی کو ضرور سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو من رایا رایا اللہ بھی۔ عام طور پر دکھاوا کس چیز میں ہوتا ہے؟ دکھاوا عموماً نیکی کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً عبادات میں دکھاوا، عبادات میں دکھاوے میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نماز میں دکھاوا کس طرح ہوتا ہے؟ مثلاً انسان ویسے تو نماز میں سستی کرے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت چستی سے پڑھے، ویسے تاخیر سے پڑھتا ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وقت پر پڑھے، تنہائی میں نماز پڑھے تو محض ٹکرے مارے، جلدی جلدی پڑھ لے، اور جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے دکھائے تاکہ لوگوں پر اس کی نیکی کی دھاک بیٹھے کہ یہ انسان تو بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ تو یہ جو دو رخا پن ہے کہ تنہائی میں کچھ اور سب کے سامنے کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ایسا شخص دراصل اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اس کے دل میں اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی عظمت اور لوگوں کی بڑائی زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، یہ لوگوں کے نظر میں جچنے کا شوق زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا۔ کیونکہ نماز، روزہ اور یہ قربانی سب کچھ کس لیے ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لہٰذا کوئی نماز اور روزہ اور صدقہ اور خیرات اور نیکی کا کوئی کام اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے۔ ہماری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ مسیح دجال کا ذکر فرما رہے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور جب نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس دوران اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا دے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جو ہی اسے محسوس ہو کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو نماز بہت اچھے سے پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کو اپنی نماز خوبصورت بنانے کا خیال نہ آیا، لیکن جب اس نے کسی معمولی انسان کو دیکھا تو اس کے سامنے اپنی نماز خوبصورت بنا دی، تو اس نے اللہ کی قدر نہ کی۔ ایسا دھوکے باز شخص اتنا خطرناک عمل کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سب کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، ساری مخلوق سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ ایسے میں وہ شخص جو دنیا میں شہرت کے لیے سجدے کیا کرتا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتا تھا، تو اس کی پشت یعنی اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہ سکے گا، سجدہ نہ کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے سجدے اللہ کے لیے نہ تھے۔ تو آج بھلا وہ اللہ کو سامنے پا کر سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح دکھاوے کا روزہ کہ انسان روزہ رکھے اور خاص طور پر نفلی روزہ، تو اس کے بعد اپنی ایسی شکل یا حالت بنا لے کہ جس سے لوگوں کو اس پر ترس آئے اور بار بار وہ اس کے روزے کا پرچار کرے۔ پھر اسی طرح دکھاوے کا حج
محض اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ شخص تو حج کر چکا ہے تو ان کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ بہت نیک انسان ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ معاملات میں دھوکہ نہیں کرے گا اور اس طرح کاروبار خوب چمکے گا، یہ کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے، یعنی اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے تو ایسا حج بھی قابل قبول نہیں۔